إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ہر طرح کی تعریف بڑائی بزرگی اور حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے زیبا ہے جو تنہا کل کائنات کا خالق و مالک روزی رساں مربی و پالنہار ہے بے شمار ہدیہ درود و سلام ہو سرور رسولہ امام کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے یہ کہ ہم سب امتی ہیں بلکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ پر ایمان لائے بغیر کسی کو نجات اخروی ملنا ناممکن ہے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا آپ کی اتباع و پیروی کرنا ہم سب انسانوں پر فرض ہے خصوصاً ہم سب مسلمانوں کے لیے انتہائی ضروری ہے بھائیو ہم سب جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں اللہ رب العالمین کا نازل کردہ یہ وہ دین ہے جو اپنے آپ میں جامع اپنے آپ میں کامل اور مکمل اور ہر طرح کے عیوب سے پاک افراط و تفریط سے دور اور ایسا دین ہے جو عقل و دماغ اور شعور کے معیار پر پورا اترتا ہے یہ وہ اللہ پاک کا دین ہے جو بالکل دلیل و ثبوت کے پیمانے پر پورا اترتا ہے یہ دین ایسا نہیں ہے
جس میں یہ کہا جائے کہ یہ ہمارے پہلے زمانے سے ہوتا چلا رہا ہے، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، بس یہ کہ ایک پرمپرا ہے جو ہمارے یہاں چلتا چلا آ رہا ہے، کم از کم ہمارا دین اس سے پاک ہے۔ ہمارے دین کا جو بھی عمل ہے اس کے شواہد ہیں، اس کے دلائل ہیں، اس کے ثبوت ہیں، اس کے پس پردہ علم ہے، اور اس کے پس پردہ عقل و دماغ کے معیار پر پورا اترنے والا ہے۔ یہ وہ دین ہے جہاں کہیں ہم کو شرمندگی کا احساس نہیں ہوتا، دلائل و ثبوت کے معیار پر پورا اتر کر علم کے اعتبار سے ہم سب کو وہ شاہراہ دکھاتا ہے جس پر چل کر ہم سب نجات اخروی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بھائیو، اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دین اسلام علم کا دین ہے، یہ دین اسلام دلیل اور ثبوت کا دین ہے، یہ دین اسلام ایک معیار رکھتا ہے، وہ یہ معیار ہے جس کے پس پردہ دلیل اور ثبوت ہے، اللہ پاک کا کلام ہے یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیحہ ہیں۔ ورنہ آپ دیگر ادیان و مذاہب میں اگر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہاں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ایسے ہی مان لی گئی ہیں، بہت سے ایسے اور باتیں ہیں جو گزشتہ ان کے خاندان میں ان کے بزرگوں کے ذریعہ ہوتا چلا آ رہا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل اور کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اسلام نے یہ نہ کہ صرف ہم انسانوں پر احسان کیا، بلکہ اسلام نے ایک علم کی بنیاد رکھی، ایک دلیل اور ثبوت کی بنیاد رکھی اسلام نے، اور لوگوں کو غور و فکر اور سوچنے پر ابھارا، عقل و دماغ کے استعمال کرنے کا حکم دیا کہ چاہے وہ معاملہ دین کا ہو اور چاہے وہ معاملہ دنیا کا ہو، اس کو سمجھنا اور اپنے دماغ کے معیار پر لانا، یہ اس پر تدبر اور غور و فکر کرنا اور دلائل و ثبوت کو تلاش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو جہنم میں جانے والا قرار دیا ہے جو دین کے معاملے میں کسی عقل کا استعمال نہ کریں، کوئی دلیل و ثبوت تلاش نہ کریں، کسی طرح سے کسی شواہد کا استعمال نہ کریں، بلکہ لوگوں کے کہنے پر عمل کر دیں، لوگوں کے کہنے پر وہ بات کو بے دلیل مان لیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ جہنم والے جائیں گے جہنم میں تو یہ افسوس کریں گے اور افسوس کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ کاش ہم لوگوں نے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا۔ ما کننا لو کننا نسمع، سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ سننا انتہائی ضروری ہے، لیکن اس سننے پر سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے، یعنی اس پر دلیل مانگنا، اس پر ثبوت مانگنا، اس کے لیے شواہد کا اکٹھا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ایسا کرو اور ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام کا ماننے والا، دین اسلام کا متبع، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ناخواندہ نہیں رہ سکتا ہے، علم سے دور نہیں رہ سکتا ہے، علم سے وہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ علم سے مراد یہ نہیں کہ وہ کسی مدرسے کا فارغ ہو، کسی اور جگہ کا فارغ ہو تبھی اس کو عالم کہا جائے گا۔ علم سے مراد یہ کہ آپ اپنے اعتبار سے، جیسے اللہ نے آپ کو شعور دیا، اللہ نے آپ کو عقل صالح عطا کیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا، آپ دنیا کے بہت سی چیزوں کے بارے میں سیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، باریک سے باریک باتوں کو سمجھ لیتے ہیں، اور بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر دور اندیشی ہے،
ہم کسی معاملے کو منٹوں میں سمجھ نہ صرف سمجھ لیتے بلکہ الجھے ہوئے مسائل کو سلجھا بھی دیتے۔ کتنے ایسے باہنر کاریگر ہیں جو انتہائی باریکیوں کو سمجھتے ہیں اور ان کی صناعی اور ان کی کاریگری کی وجہ سے کتنوں کو نوکری ملتی ہے اور کتنے لوگوں کا کام چلتا ہے۔ یہ اللہ نے آپ کو عقل سلیم عطا کیا ہے، صحیح دماغ عطا کیا ہے، سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، ہنرمندی عطا فرمائی ہے۔ آپ صناع یعنی کاریگر ہیں، آپ بہت سی چیزوں کے موجد اور ایجاد کرنے والے ہیں، آپ سمجھ لیتے ہیں۔ ان سب کے باوجود اگر آپ یہ کہیں کہ ہم دین کے علم سے نابلد ہیں، دین کے علم سے ہم دور ہیں، قرآن کریم کی آیات اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، تو یہ پھر آپ کی محرومی ہے۔ آپ کو اللہ نے اعلیٰ دماغ عطا کیا، اللہ رب العالمین نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ آپ کتنے بڑے کاریگر، آپ کتنے بڑے صناع، لیکن اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہم دین سے نابلد ہیں، اور گویا کہ نابلد نہیں، آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کم از کم یہ ہے کہ وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہو، اسلام کی بنیادی تعلیمات جیسے فرائض، جیسے واجبات، جیسے سنن، جیسے سنن رواتب، جیسے مستحبات، یا اسی طرح سے حلال و حرام، جائز و ناجائز کی بنیادی معلومات کم از کم اس کو ہونا چاہیے۔ کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کن چیزوں سے اسلام مکروہ ہو جاتا ہے یا آدمی دائرے اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، کیا حلال ہے، چاہے وہ کھانے پینے والی چیزیں ہوں یا کاروبار سے جن کا تعلق ہو، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، یہ معلومات ہر صاحب علم کم از کم مسلمان کو ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اس دھرتی و زمین پر رہتے ہوئے نہ وہ ہر چیز کھا سکتا ہے، نہ ہر کام وہ کر سکتا ہے۔ ہر کام یا ہر کاروبار ایک مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ اس کو اپنے کاروبار کو شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، یہ کاروبار حلال ہے کہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے کھانے پینے سے پہلے اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے معقولات و مشروبات جس کو وہ استعمال کر رہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، حلال ہے کہ نہیں ہے، حرام ایسا نہیں تو حرام ہے۔ اس لیے معلوم ہو کہ علم نافع حاصل کرنا، نفع بخش علم حاصل کرنا، زیور تعلیم سے آراستہ ہونا، نہ صرف یہ کہ اپنی ذمہ داری ہے بلکہ یہ ذمہ داری اولاد تک پہنچتی ہے کہ آپ اپنے اولاد کو حلال و حرام میں تمیز پیدا کرائیں، جائز و ناجائز کی معلومات فہم پہنچائیں، ان کو فرائض اور واجبات کے بارے میں معلومات کریں، جہالت و ناخواندگی سے دور رکھیں۔ اس لیے کہ جہالت یہ گمراہی کے مترادف ہے، علم اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جہالت یہ گمراہی کے مترادف ہے۔ آپ یہ جانیے کہ اسلام کا نزول جو شروع ہوا وہ اس وحی سے شروع ہوا جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز سے نہیں، روزے سے نہیں، حج و زکوٰۃ سے نہیں، حرمت خمر یعنی شراب سے نہیں، اور دیگر تعلیمات سے نہیں۔ اسلام کے پہلے وحی وہ یہ کہ آپ زیور علم سے آراستہ ہوں، اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کریں۔ مسلم سماج اور معاشرے میں ناخوادہ ہونا گویا کہ اللہ اس کے رسول کی بات نہ ماننے کی طرح ہے۔ مسلم سماج اور معاشرے میں جاہل رہنا، پڑھا لکھا نہ ہونا گویا کہ اللہ اس کے رسول کی بات نہ ماننا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے قرآن کریم کی پہلی آیت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر
علم کا حاصل کرنا فرض ہے. طلب العلم فریضۃ. آپ دیکھیں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے. اسی فرضیت میں علم کو بھی آپ شامل کر لیجئے. آپ اگر جان بوجھ کر زیور علم سے آراستہ اور دور رہنا چاہتے ہیں، یعنی جاننا ہی نہیں چاہتے، سمجھنا ہی نہیں چاہتے، ایسے ہی آپ گنہگار ہیں جیسے فرض نماز کے ترک کرنے والے آپ ہیں، جیسے نماز اور روزے کے چھوڑنے والے ہیں. یہ بات سمجھ لینے کے بعد ہم کو اور آپ کو ایک بات اور سمجھنی چاہیے. جو دنیا کے دوسری قوموں کے علم حاصل کرنے اور ہمارے علم کے حاصل کرنے میں فرق ہے. دنیا کے لوگ جو علم حاصل کرتے یا اپنے بچوں کو علم کے لیے راغب کرتے، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد نوکری ہے، ان کا مقصد خوشحال زندگی ہے، ان کا مقصد اس علم کے ذریعہ دولت کو کمانا ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ کوئی عہدہ ملے، کوئی پوسٹ ملے، اچھی نوکری ملے، اچھی سیلری ملے، کوئی کمپنی ایسی آئے جو ان کو سلیکٹ کرے، اس کی وجہ سے ان کی زندگی خوشحال گزرے. کل ملا کر کے ان کا مطمح نظر اور ان کے مقصد زندگی صرف یہ کہ ان کی دنیا بن جائے، ان کا بچہ کسی اچھے عہدے پر، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر جس کی ہزاروں ہزار فیس ہو، اسی طرح سے اور دیگر. ہم مسلمانوں کا معاملہ اس سے ذرا مختلف ہے. مختلف یہ کہ ہم اور آپ جو علم کے ذریعہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس علم کے ذریعہ حصول دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں اجر و ثواب کے حقدار بھی بننا چاہتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے ہمارے اور ان میں کہ ہم علم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا ایک مسلمان بچہ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے پس پردہ یہ نیت ہونی چاہیے اور یقیناً ہونی چاہیے کہ وہ اس علم کے ذریعہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں اجر و ثواب بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. صرف ایسا نہیں کہ اس علم کے ذریعہ دنیا کمانا چاہتا ہے. آپ اپنے ہنر کے ذریعہ، آپ اپنی عقل سلیم کے ذریعہ، آپ اپنی کاریگری کے ذریعہ یہ نیت نہ کیجیے کہ ہم اس کے ذریعہ صرف دنیا کمائیں گے، بلکہ یہ نیت ہو کہ ہم اپنی ہنر مندی کے ذریعہ، ہم اپنی نوکری کے ذریعہ حصول دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں اجر و ثواب بھی چاہتے ہیں. اس لیے دو مقصد ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کا معاملہ یہ ہے پہلے زمانے سے کہ مسلمان پر دوہری ذمہ داری ہے. ایک مسلمان پر دوہری ذمہ داری، ایک تو اپنے مالک کا حق ادا کرنا، دوسرے اللہ رب العالمین کا خوف اور ڈر، اور ایک امانت کی ذمہ داری. مان لیجئے کہ آپ کہیں کسی کمپنی میں نوکر ہیں، کمپنی نے آپ کو رکھا ہے، آپ کی دوہری ذمہ داری ہے. دوسرا کوئی ہے دوسرے قوم کا، اس کی ذمہ داری وہ پیسہ ہے، وہ سیلری ہے. آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کو مالک کا بھی حق ادا کرنا ہے اور اللہ کے حقوق کو بھی ہماری ذات سے پامال نہ ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری ایک امانت ہے، ذمہ داری ایک امانت ہے، اس امانت میں خیانت نہ ہو. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اس ملک ہندوستان کیا، دنیا کی دوسری قومیں ایک زمانے سے جب ان کو کسی بڑے عہدے پر، کسی ذمہ داری والے کام پر کسی آدمی کو رکھنا ہوتا تھا تو ان کی نگاہیں مسلمانوں کی طرف اٹھتی تھی، ان کی نظریں مسلمانوں کی طرف اٹھتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان خائن نہیں ہے،
اس لیے کہ مسلمان پر ذمہ داری کا احساس ہے. مسلمان کام چور نہیں ہے، وہ اپنے علم سے فائدہ اور فیض پہنچائے گا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا. چاہے نوکری کا مالک دیکھے یا نہ دیکھے، وہ اس نیت کے ساتھ کام کرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کام چوری کرنا، خیانت کرنا، ذمہ داری کو ادا نہ کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے. اور اس کی باز پرس یہ نہیں کہ مالک ہم سے اس کا باز پرس اللہ رب العالمین کرے گا. آپ اپنے صلاحیت کے اعتبار سے آپ نے کام کیوں نہیں کیا، آپ نے امانت داری کے ساتھ کام کیوں نہیں کیا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم معلم ہے، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ پڑھاتا ہے. ایک مسلم نوکر اور کاریگر ہے، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے. یہ کس نے سکھایا؟ یہ اسلام نے سکھایا ہے. یہ ہم کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات نے سکھایا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو پر دوہرا اجر ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کریں اور اپنے مالک کا بھی حق ادا کریں. بھائیو، دنیا اس ملک کی بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں جو غیروں کی تھی، غیر مسلموں کی تھی، وہ راجے اور مہاراجے جو غیر تھے، لیکن ان کے اونچے اونچے عہدوں پر، ان کے فوج کے سپہ سالاروں پر، ان کے بارود کے خزانے پر اور ان کے خزانوں کے امیر نگراں ہم مسلمانوں کو پاتے ہیں. کیوں پاتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلم امانت دار ہے، مسلم دیانتدار ہے، وہ اپنے ذمہ داری میں خیانت نہیں کرتا ہے. اس لیے کہ یہی اللہ کا حکم ہے اور اللہ نے یہ فرمایا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے بتایا کہ دوسری قومیں صرف روپے دیکھتی، اپنا عیش و آرام دیکھتی. مسلمان کیا دیکھتا؟ مسلمان دنیا کے ساتھ آخرت دیکھتا ہے. اس لیے رشوت اس کے لیے درست نہیں ہے. پس پردہ کوئی پیسہ لے کر کے کام کرنا، رشوت لینا، سود لینا، خیانت کرنا، غداری کرنا مسلمانوں کی شریعت میں نہیں ہے، اس کے خون میں نہیں ہے. اور اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تعلیم اسلام نے اس کو دیا ہے. سود نہیں لے سکتا کوئی جج مسلم ہو، پیسہ لے کر فیصلہ نہیں بدل سکتا، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. کسی عہدے پر جا کر کے پیسے لے کر کے، رشوت لے کر کے کام کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. اس لیے شاذ و نادر کسی مسلمان کو پائیں گے، ورنہ وہ اس سے پاک رہنا چاہتا ہے. غداری کرنا، ملک سے غداری کرنا، خیانت کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ ملک کے قانون کے خلاف ہے، بلکہ اسلام کے تعلیمات کی بھی خلاف ہے کہ آپ اپنے ملک کے راز کو فاش کریں اور کسی بھی طرح سے دشمن ملک کے لیے غداری کریں اور آپ کسی بھی طرح سے اپنے ملک کے شبیہ کو خراب بنا کر کے پیش کریں. یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قارون کا ذکر کیا ہے، اس کے خزانے کا ذکر کیا ہے، اس کے عیش و آرام کا ذکر کیا ہے. اور جب وہ چلتا تھا اپنے محل سے نکل کر، اس کے زرق برق لباس، اس کی جاہ و حشمت، اس کے ہٹوں اور بچوں کا ٹولہ جو نکلتا تھا، تو لوگ اس زمانے میں دیکھ کر کے یہ کہتے تھے کاش میری بھی زندگی ایسے ہوتی. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس کا تھوڑا سا نقشہ یہ کھینچا ہے کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. تعالیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس کو اس دنیا میں اپنے رزق کے تلاش کرو اور اس کے لیے محنت کرو، تگو دو کرو. اور جب رزق تلاش کر لو تو سنو، اپنی دنیا میں جو حصہ ہے اس کو نہ بھولو، کھانے پینے کا، لباس اور پوشاک کا، گھر اور مکان کا اپنا خود فائدہ اٹھائیے. اہل و عیال کو آپ کی ذات سے فیض اور فائدہ پہنچے، بخیلی نہیں.
اور ایسا نہیں کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں، کسب اور کمائی نہ کریں، بلکہ کریں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں جو آپ کا نصیبہ ہے ایسو آرام کا، کھان پین کا، اس کو نہ بھولیے۔ لیکن یاد رکھو، مال و دولت کی کے ذریعہ، جاہ و حشمت کے ذریعہ، رتبہ اور مرتبہ کے ذریعہ زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں، آپ اپنے سماج میں، آپ اپنے بھائیوں میں کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے دوری پیدا ہو، سماج میں توڑ پیدا ہو، ایک دوسرے سے دوری پیدا ہو، ایسی کوئی گفتگو نہ کیجیے، ایسی کوئی بات نہ کیجیے، بلکہ وہ بات کیجیے جس سے بات بنے اور جس سے اتحاد و اتفاق ہو۔ یہ اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اور یہی چاہتا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اسی لیے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ آپ اللہ رب العالمین سے علم نافع مانگا کیجیے، اللہ رب العالمین سے علم نافع کا سوال کرتے رہیے، اور یہ بھی فرمائیے کہ ہنرمندی اور علم نافع یہ وہ دولت ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ بے ہنر ہونا، بیکار ہونا، بے علم ہونا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ ہنرمند ہونا، کاریگر ہونا، کسی کام کا ہونا، کسی چیز میں ماہر ہونا، یہ اسلام کی تعلیمات ہے، اور اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے۔ قرآن کریم ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ علم زار سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو، اور علم نافع کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علم نافعا، لوگوں اللہ سے علم نافع کا سوال کرتے رہو، وَتَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور ایسے علم سے پناہ مانگو جو نفع بخش نہ ہو۔ اب آپ ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، دو چار باتیں اور، جو علم نفع نہ دے اس کو علم زار کہتے ہیں، یعنی نقصان پہنچانے والا علم۔ جیسے ہمارے سماج اور معاشرے میں شرک کا علم، جادو کا علم، کہانت کا علم، ٹونے اور ٹٹکے کا علم، تعویذ اور گنڈے کا علم، اسی طرح سے جادو ٹونے کا علم، جوا شراب کا علم، اور چوری ڈکیتی کا علم، موبائل کے ایسے بہت سارے گیم جو ضرر رساں نقصان دہ ہیں، اس کا سیکھنا یا اس کو سکھانا جس سے کوئی فائدہ نہیں سوائے ضیاع وقت کے، یہ وہ کام ہے جو علم زار میں ہے۔ آپ جادو سیکھیں، آپ ٹونا سیکھیں، تعویذ اور گھنٹا سیکھیں، کہانت کی بات سیکھیں، سحر کاری کریں، چوری اور ڈکیتی کسی کو بتائیں، اسی طرح سے وہ جادو اور ٹونے کا کام کرے، یہ علم زار ہے جو ہر طرح سے ضرر رساں اور نقصان دہ ہے۔ علم نافع کا فائدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور علم زار کا نقصان یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو گناہ بھی ملتا رہے۔ آپ نے کسی کو منشیات کا عادی بنا دیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سماج اور معاشرے میں کسی کو نشہ کا عادی سب سے پہلے کسی اپنے نے ہی بنایا ہوگا، کوئی اپنے ہی نے ہی اس کو تمباکو سکھایا ہوگا، اس کو پڑیا سکھایا ہوگا، اس کو شراب سکھایا ہوگا، اس کو اور نشہ کس چیزیں سکھائی ہوگی۔ وہ علم زار ہے جو ایسے نسلن بعد نسلن جائے گا اور آدمی گنہگار ہوتا چلا جائے گا، اس لیے کہ علم زار کو پھیلایا، غلط علم کو سماج اور معاشرے میں اس نے پھیلایا، اور ایسا کر کے اس نے گناہ کیا۔ اس لیے بھائیوں، ہم کو رات کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم وقت ضائع نہ کریں، علم نافع کے سپاہی بنیں اور علم کو حاصل کریں۔ نوخواندگی یہ جہالت ہے، اور جہالت گمراہی ہے۔
پڑھا لکھا ہونا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز اور روزہ ہم پر فرض ہے۔ یاد رکھیے دنیا کی قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو حالات کے اعتبار سے علم حاصل کرتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک زمانہ تھا آج سے 100-200 سال پہلے کہ دنیا کی دوسری قومیں آپ کے پاس، آپ کی یونیورسٹیوں میں، آپ کے کالجوں میں پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حالات کے اعتبار سے علم آپ ہی کے پاس تھا۔ زمانہ گزرنے کے ساتھ انگریزوں کی سازش اور چال کہ ہم نے علم کو 2 خانوں میں تقسیم کیا، علم دین اور علم عصری۔ علم دین کے ہم زیادہ پابند ہوئے اور دنیا کے وہ علوم یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی وہ دوسروں کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے ہم قدم بقدم پیچھے ہوتے چلے گئے۔ کبھی اگر موقع ملے معلوم ہو تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ زمانے کے اعتبار سے مسلمان کتنے عروج و ترقی پر تھے، اور اب زمانہ ایسے الٹ کے آیا کہ جس مقام پر کبھی یہود و نصارہ تھے علم کے اعتبار سے، اس مقام اور مرتبے پر ہم اسی جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ ایک معمولی بات بتا دیں، قسطنطنیہ پر جب محمد ثانی حملہ کر رہا تھا، محمد ثانی اور عیسائیوں کا سب سے بڑا چرچ آیا صوفیہ، جو آیا صوفیہ مسجد میں تبدیل کر دی گئی ہے، اسی قسطنطنیہ میں ہے دنیا عیسائیت کا سب سے بڑا چرچ۔ محمد نے اس قسطنطنیہ پر حملہ کیا۔ آپ کو معلوم ہے سارے عیسائی مقابلہ کرنے کے بجائے اس کے کہ وہی توپ ایجاد کرتے مقابلہ کرتے، اس کے بجائے وہ چرچ آیا صوفیہ میں سجدے میں پڑے ہوئے تھے، یا یسوع کا نعرہ لگا رہے تھے۔ ان کا سب سے بڑا پوپ اعظم حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے مجسمے کے سامنے سجدے میں پڑا ہوا تھا کہ اے یسوع بچا لیجئے۔ گویا کہ دنیا عیسائیت کا خانہ کعبہ منہدم ہونے جا رہا تھا اور وہ بچا نہیں پائے۔ یا یسوع کر کے آیا صوفیہ میں سجدہ ریز لوگ اپنی سلطنت کو یا اپنے شہر قسطنطنیہ کو بچا نہیں پائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی توپیں اس زمانے میں عیسائیوں کے توپوں سے کئی گنا دور مار کیا کرتی تھی۔ ان کے اسلحہ جات اور ان کے ایجادات اس زمانے میں ان سے یعنی دنیا عیسائیت سے کئی گنا اور کئی قدم آگے تھے۔ آج معاملہ دیکھیے الٹ یہ گیا ہے کہ مسلمانوں کے اسلحہ جات عیسائیوں کے مقابلے میں اب ناکارہ ثابت ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو اسلامی ملک دیکھیں دوسروں کے پناہ میں جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ اپنے یہاں اڈے بنائے ہوئے ہیں کہ ہم کو بچا لیجئے گا، اپنے یہاں اپنے دوسروں کو بسائے ہوئے ہیں کہ کوئی حملہ کرے تو ہم کو روک لیجئے گا۔ گویا کہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے، ان کے اندر قوت نہیں ہے، ان کے اسلحہ جات میں دم نہیں ہے۔ آج معاملہ اس کے اپوزٹ ہو گیا ہے۔ بھائیو ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے زمانے کے اعتبار سے علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم زار سے، ضیاع وقت سے، وقت کی بربادی سے اور بیکار کی چیزوں سے جو ہمارے نوجوان موبائل کے ذریعہ اپنا وقت ضائع کرتے اور برباد کرتے، ایسے علم سے اللہ رب العالمین ہم سب کو دور فرما دے، دنیا کو سمجھنے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی اور آخرت کو سمجھنے اور اس کے اجر و ثواب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔